صدر ذی قدر پروفیسر خالد محمود صاحب، پروفیسر شیف الرسول صاحب، پروفیسر خالد جاوید صاحب، برادر محترم حقانی القاسمی صاحب، محترم خالد مبشر صاحب، عزیز القدر سفیر صدیقی صاحب، اور تمام احباب اور سامعین اور حاضرین، وقت کافی ہو چکا ہے لیکن وقت ہونا چاہیے. یہ تو جائز ہے جتنا وقت خرچ ہوا، اور بھی جو خرچ ہوگا وہ بھی جائز ہوگا، اس لیے کہ بہت اہم آج کی محفل ہے اور بہت یہ ایک طرح سے تاریخی لمحہ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شکیب نے ایک شعر کہا تھا کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس رستے نہیں جاتے جو رستہ عام ہو جائے. تو سفیر صدیقی کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ لہجوں کے اس ہجوم میں، شاعروں کی اس بھیڑ میں اپنے کو شناخت کرانا اسی وقت آسان ہوگا ذرا ہم کچھ یہ عام شاہراہیں چھوڑ کر کسی پگڈنڈی سے گزر جائیں، کوئی اپنے لیے راستہ بنا لیں. اس لیے ان کی کتاب جس کا نام ہے خوابوں کے مرثیے، وہ جداگانہ نوعیت کی ہے. ہمارے جن چھوٹے بھائیوں نے اب تک بات کی، بڑی دلچسپ گفتگو تھی، اس میں خاکی بھی تھے، انشائیے بھی تھے، اور سفیر صدیقی سے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر بھی کچھ اظہار خیال کیا گیا. اور اب جو اظہار خیال ہوگا اس سے اندازہ ہوتا ہے سفیر صدیقی کی انفرادیت کا. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر خالد مبشر صاحب کا، یہ بڑی محبت کرتے ہیں، ورنہ میں تو شاعر آدمی ہوں تو کہاں شاعروں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، کہ مجھے موقع دیا اظہار خیال کا. 3 نسلیں یہاں ذکر ہوا. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ سفیر صدیقی کیا کر رہے ہیں اس طرح کے موضوعات پر شاعری کر کے، لیکن پتہ چلا کہ یہ سلسلہ تو اوپر سے آ رہا، خالد محمود صاحب کے یہاں سے آیا ہے. ابھی فیضان صاحب نے جو یہ پرچہ پڑھا تو یہ راز فاش ہوا کہ یہ تو صاحب بزرگوں کی روایت ہے جو سفیر نے آگے بڑھا دی. پروفیسر خالد محمود صاحب، پھر خالد مبشر صاحب، پھر سفیر صدیقی صاحب. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر کوئی عمر کم کرنے کا نسخہ ہوتا تو 4تھی نسل میں شامل ہو جاتا سفیر کے بعد. جی تو بہرحال یہ بڑے ہمارے لیے محترم لوگ ہیں. میں جب سفیر کو سنتا تھا، میں غور سے بھی سنتا ہوں، تمام لوگ دھیان دیں کہ میں شاعروں کو سنتا ہوں، اور خاص طور سے نئی نسل کے لوگوں کو. لگتا نہیں آپ کو نظامت کرتے ہوئے کہ سن رہا ہے یا فہرست دیکھ رہا ہے، لیکن میں سنتا ہوں. تو سفیر کو جب میں نے سنا تو ان سے میں نے اظہار بھی کیا کہ یار اس طرح کے شعر مت کہا کرو، یہ موت، خودکشی. لیکن انہوں نے انسنی کر دی میری بات. صاحب انسنی کرنی ہی تھی. ان کا ایک شعر بھی ہے کہ زمانے والوں کی مسن جنوں کا دامن تھام. سنی نہیں؟ اچھا، میں اس لیے کہتا تھا کہ دیکھیے زندگی بڑی پیاری شے ہے جو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ملے، بلکہ ایک زندگی تو زندگی کو سمجھنے کے لیے چاہیے. ہمیں اب لگتا کہ یار یہ کرتے، یوں کرتے، وہ کرتے، یہ کام ختم ہو رہا ہے اب تو اس لیے میں اس لیے کہا تھا کہ زندگی، اور بعض لوگ تو اس لیے جیتے کہ ان کی شادی ہو جائے، صرف اس لیے جیتے ہیں. ہمارے ایک چچا زاد بھائی ہیں، جاوید اس کا نام ہے، تو اتفاق سے وہ 8-9 بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو محلے کے لڑکے اس سے کہتے تھے یار جاوید تیری شادی کب ہوگی؟ تو بڑی مایوسی سے کہتا تھا کہ یار کیا بتاؤں، پہلے فہیم بھائی جان کی ہوگی، پھر کلیم بھائی جان کی ہوگی، پھر عارفین بھائی جان کی ہوگی، پھر صالحین بھائی جان کی ہوگی، پھر پرویز بھائی جان کی ہوگی، پھر ندیم بھائی جان کی ہوگی، پھر اقبال بھائی جان کی ہوگی، اور تب تک قیامت آ جائے گی. تو اس کو ملال تھا کہ یار پتہ نہیں کب شادی ہوگی. تو میں سفیر سے یہی اس لیے میں کہتا تھا کہ یار اس طرح کی شاعری نہ ہو. لیکن جب کتاب آئی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ٹرینڈ بن رہا تھا سفیر کے یہاں، یہ ان کی شناخت بن رہی تھی جس کو یہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. اور اچھا کہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ واقعی اس بھیڑ میں کوئی نئی بات نکال لینا اپنے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سفیر کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کا معاملہ 50 نمبر سے شروع ہوتا ہے. بعض لوگ تو مائنس سے شروع ہوتے ہیں،
اور وہ 50 نمبر ان کا جو رویہ ہے، جو ان کا بڑوں کے تئیں عقیدت ہے، جو ان کا حسن اخلاق ہے، جو ان کا سلوک ہے، وہاں سے ان کو 50 نمبر خود ہی مل جاتے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 50 نمبر لے کے آپ چلیں اور اپنی شخصیت آگے بناتے چلے جائیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے۔ ہم کو ایک بزرگ شاعر نے بتایا تھا کہ یار اچھا شاعر بننے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، آپ پڑھیے، مطالعہ، 3 میم بھی بتائے لوگوں نے، آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یار اگر اچھا شاعر بننا ہے، اچھی شخصیت بنانی ہے آپ کو، تو اس کے لیے شاعر کے اندر ایک معشوقیت کا بھی عنصر ہونا چاہیے، یا معشوقیت سے مراد یہ ہے کہ لوگ اسے عشق کرتے ہوں، اس کے اندر محبوبیت ہونی چاہیے۔ میں اس کو نیچے لاتا ہوں، ہمارے بہت چھوٹے ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں تھے۔ اگر میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ اس کے اندر ہر دل عزیزی کا ایک عنصر ہونا چاہیے، جو سفیر صدیقی کے یہاں ہے۔ تو یہ اچھا شاعر بھی بناتا ہے۔ یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، لیکن چیزیں خود بخود بھی پیدا ہوتی ہیں اور تجربے سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوابوں کے مرثیے پر جو پریفیس یا دیباچہ یا تقریض یا کچھ بھی کہہ لیجئے، میں اصطلاحات کے چکر میں نہیں پڑتا، محترم خالد جاوید صاحب سے انہوں نے لکھوایا، وہ صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے خود خالد جاوید صاحب نے جو فکشن میں اس حوالے سے اپنی ایک شناخت بنائی ہے، ان کے تمام بہت سے ناول مشہور ہیں، لیکن جو موت کی کتاب خالد جاوید صاحب کا ناول ہے، جس میں یہ ان کو موت بہت اچھی لگتی ہے، یہ موت سے عشق کرتے ہیں، تو مجھے خوشی ہے کہ ایک دوسرا آدمی پیدا ہو گیا خالد جاوید صاحب سفیر صدیقی کی شکل میں۔ خالد جاوید صاحب نے خاص طور سے بہت آسانی رہی جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو تو سفیر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے، جس میں انہوں نے بنیادی طور پر جو سناپسس بنائے ہیں سفیر صدیقی کی پوری شاعری کے، اس میں موت، خودکشی، خواب اور سفر، یہ کلیدی ایک طرح سے وہ موضوعات ہیں یا الفاظ ہیں۔ خودکشی تو چونکہ موت کے ہی آس پاس کا لفظ ہے، لیکن فرق ہے، ورنہ فرق نہیں ہوتا تو خالد جاوید صاحب اس کو الگ نہیں لکھ رکھتے، موت میں کام چلا لیتے۔ اور فرق ضروری بھی ہوتا ہے۔ افتخار عارف کا ایک شعر تھا کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ مراد آباد کا واقعہ، ایک شاعر آئے بڑے روایتی قسم میں، کہنے لگے یار کیا شعر ہے یار یہ؟ بھائی کیا ہوا؟ ارے یار مکان اور گھر ایک ہی تو بات ہے۔ تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ خاموش رہے، پھر وہ چلے گئے تو ذکر ہوا کہ یار یہ آدمی مکان اور گھر کا فرق نہیں جانتا، کیا شاعری کرے گا؟ تو دوسرے صاحب جو بڑے ذہین تھے، جو ہونا چاہیے شاعر کو، بڑے شاطر قسم کے، تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو تم بتا مت دینا گھر اور مکان کا فرق۔ بولے کیوں؟ بولے شاعر ہو جائے گا یہ۔ تو اس طرح میں خالد جاوید صاحب نے جو کیٹاگرائز کیا، یہ میں ایک ضمنی بات آ گئی، تو اس سے سفیر صدیقی کی ذرا بات طویل ہو جائے گی تھوڑی، تو معاف کرنا، آج کو اہم پروگرام ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے ہٹ کر میں صرف جو موت کا ان کے یہاں تصور ہے، یہ موت دراصل زندگی ہے، کیونکہ دیکھیے جتنا آپ ڈرتے رہیں گے موت سے تو پھر وہ موت ہی رہے گی، لیکن جب آپ موت سے عشق کرنے لگتے ہیں، جب آپ موت سے پیار کرنے لگتے ہیں، تو موت آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر نفسیات کا آپ مطالعہ کریں گے، اور بھی بہت سے اور بھی جو چیزیں ہیں جو لوگوں نے ماہرین نے کام کیا ہے، جس طرح حیات بعد الموت کا ایک تصور ہے، حیات بعد از موت، یہ بیٹھے ہیں ہمارے محترم عفیف سراج صاحب، ہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو حیات بعد الموت کا تصور ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا سفیر صدیقی کی شاعری پڑھ کر کہ ان کے یہاں حیات، ان کے یہاں جو موت ہے، وہ موت جو ہے وہ حیات ما قبل موت ہے۔ جو موت کا تصور ہے، یہ موت سے قبل کی حیات ہے دراصل ان کے یہاں، جس کا ذکر سفیر صدیقی کی شاعری میں اکثر آیا ہے۔ موت کے موضوع پر بہت سے شعر گئے، ہزاروں اشعار مل جائیں گے آپ کو، زندگی کیا ہے، عناصر کا ظہور ترتیب سے لے کر آج تک، لیکن ان کا فرق یہ ہے کہ اس میں موت کیا ہے، موت کسی کو کیوں آ گئی، اس کے مرنے سے کیا نقصان ہوا، وہ چلا گیا تو دنیا میں کیا فرق پڑا، اس طرح کے موضوعات ہیں۔ لیکن یہ جو موضوعات سفیر صدیقی کے یہاں ہیں، یہ ذرا ہٹ کر ہیں، اس کا ایک فلسفہ ہے، نفسیات ہے، روحانیت ہے، تصوف ہے، پورا ایک طرح سے پورا ایک تھیسز ہے جو ان کے یہاں موت اور اس کے بعد کی زندگی کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور ضمنی عرض کر دوں
کہ دراصل موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو تیار نہیں ہوتے ہیں، جس طرح ایگزام سے وہ ڈرتا ہے کہ جو تیاری نہیں کرتا ہے۔ جب آدمی پوری طرح تیار ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، تو پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اگر کورونا کے دوسری لہر کے دوران آ جاتی تو بہت سے لوگ مرنے سے بچ جاتے۔ کیا بات، میں کچھ کہہ گیا؟ کیا بات۔ بہت سے لوگ مرنے سے بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ موت کا خوف ہی تو ہے، اور اس خوف سے نکالتی ہے ہم کو یہ کتاب، اس خوف سے ہم کو یہ شاعری نکالتی ہے۔ کچھ لوگ زلزلے سے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ زلزلے کی جھوٹی خبر سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں جو حیات کا پیغام دے رہی ہے یہ شاعری، یہ بہت اہم ہے۔ اور موت کیا ہے، اس کو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو طالب علم ہوں، تو اس کا ایک الگ پورا کانسیپٹ ہے کہ موت کون سی موت کی بات کر رہے ہیں۔ کیا جسم کا مر جانا موت ہے؟ کیا عقل و شعور کا چلا جانا موت ہے؟ کیا ضمیر کا مر جانا موت ہے؟ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ موت ہے کیا۔ میرا بھی ایک شعر میں نے کہا تھا کہ ہر دن زندہ رہنے میں ہے خرچ بہت، لیکن چوتھی نسل کا آدمی بھی کہہ چکا شعر کہ ہر دن زندہ رہنے میں ہے خرچ بہت، آؤ چلو ایک دو دن کو مر جاتے ہیں۔ تو میں خرچ بچانے کے لیے مرنا چاہتا ہوں کہ 2 دن کا خرچ کم ہو جائے گا۔ انسان روز مرتا ہے، روز جیتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، کئی بار مرتا ہے، پھر زندہ ہو جاتا ہے، پھر گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ پہلے ایک دواخانہ، پھر قبرستان، پہلے ایک دواخانہ پھر قبرستان، اس کے بعد ہماری بستی پڑتی ہے۔ مرتا ہے انسان، پھر خود کو درست کر لیتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ جب یہ شعر پڑھا گیا کہ پہلے ایک دواخانہ پھر قبرستان اس کے بعد ہماری بستی پڑتی ہے، تو سامعین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ بٹلہ ہاؤس کا ذکر کر رہا ہے، ہولی فیملی پھر قبرستان۔ تو اپنا طریقہ ہے تشریح کرنے کا شعر کا۔ تو مراد صرف یہ ہے کہ انسان کتنی بار مرتا ہے دن میں، بہت بہت بار مرتا ہے، مرتا ہی چلا جاتا ہے، پھر وہ زندہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ حیات بعد الموت کا جو تصور ہے، یہ اس کے پس منظر میں ہم ان کی شاعری کو اگر پڑھتے ہیں، یا حیات سے پہلے کی موت ما قبل حیات، اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں، اس پس منظر میں بھی اس شاعری کو پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ موت سے پہلے کے تجربات بھی کیے گئے ہیں۔ انس خان صاحب بیٹھے ہیں، نفسیاتی مطالعہ لوگوں نے کیا ہے کہ موت سے پہلے جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہیں، موت کے نزدیک کے جو تجربات ہیں، وہ لوگوں نے کیے ہیں۔ اور بہت سے اگر ہم عملیات کی زندگی میں جائیں تو اس میں حاضرات ہوتی ہے، جس میں روحوں سے لوگ بات کرتے ہیں، جس میں وہ دیکھتے ہیں لوگ کچھ ایسے تصورات ہیں نفسیات میں، اور کچھ اور ٹرم ہے، میں اب اس سے واقف نہیں ہوں، کہ لوگ مرنے والوں کا احوال جاننے کی اپنے طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ 1936 میں روح کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی گئی تھی، کچھ مشینیں بنائی گئی ہوں گی، تو روح کی فوٹو کھینچی گئی، روح کی تسجیل کی گئی۔ تسجیل ہی ہوتا نا قانی صاحب لفظ، یعنی اس کو ریکارڈ کرنا، تسجیل کی گئی اس کی۔ تو پتہ چلا کہ جب وہ تسجیل میں کامیاب، تو ایک روشنی تھی، روح جو ایک روشنی تھی۔ تو وہی روشنی ہمیں اس شاعری میں ملتی ہے۔ انہوں نے اس طرح سے روح کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی شاعری کے اندر، جو ہمیں زندگی کا پیغام عطا کرتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا۔ دیکھیے کیا کہا تھا، تحقیق ہو چکی ہے، وزن بھی کیا گیا روح کا 21 گرام۔ میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ 21 گرام کی ہوتی ہے روح، اتنا وزن کم ہوا بننے کے بعد۔ تو ان تمام، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے دائرے میں اس شاعری کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں بہت سی نئی پرتیں جو ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی ان کی شاعری کی۔ بہت سی نفسیات کی چیزیں ہیں، جس میں تھاناٹوفوبیا ہے اور نیکروفوبیا ہے، زینوفوبیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو موت کا ڈر ہوتا ہے، انسان کو اپنے مرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے، انسان کو دوسرے کے مرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ جب دوسرا مرتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ تو یہ ایک الگ تفصیل ہے جس کو ہم نفسیاتی طور پر دیکھیں گے۔ بڑھتی عمر میں مرنے کا خوف بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، عجیب طرح کے اندیشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو میں نے ذکر کیا تھا کہ جو شخص اپنے ساتھ ایماندار ہوتا ہے، جو شخص اپنی ذمہ داریوں کے تئیں ایماندار ہوتا ہے، تو اس کے یہاں سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سفیر صدیقی کی طرح شاعری کرتا ہے، جو موت کو گلے لگاتا ہے، جو موت کا استقبال کرتا ہے، جو موت سے نئے استارے وضع کرتا ہے۔
اور یہ کام بہت آسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کی شاعری دراصل موت اور موت کے بعد کی جو کیفیت ہے، مثمرات اور عواقب ہیں، اس کا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے ان کی پوری کتاب۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اس میں پتہ چلا کہ کیوں مرے، یہ بھی ہے اس کے اندر، اور یہ بھی ہے کہ کیسے مرے، طریقے بھی بتائے گئے ہیں، مرنے کے طریقہ کار بہت سی اس میں ویرائٹیز ہیں، موت ہے، نزا ہے، مرنا ہے، فوت ہونا ہے، فنا ہے۔ تو پورا ایک لفظیاتی اور معنیاتی نظام بھی سفیر صدیقی صاحب کی شاعری میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو بس مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں آج انہوں نے مقرر کے طور پر کھڑا کیا تو کچھ چیلنج بھی تھا کہ بھائی اگر مقرر بنا جائے تو پھر تھوڑا سا ایسا نہ لگے کہ نظامت کر رہا ہے مشاعرے کی یا شعر پڑھ رہا ہے۔ تو یہ باتیں میں نے کہیں، خالد جاوید صاحب کا میں نے ذکر کیا کہ ان کا انتخاب کیا، ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا، اور خالد جاوید صاحب نے بھی حق ادا کیا اس تحریر کے اندر۔ پورا جو لکھا ہے آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے اس کو سرسری پڑھا تھا، جس طرح انہوں نے لکھا کہ کچھ لفظ جو ہے وہ کچھ کس طرح دکھایا جاتا ہے لفظوں کے ذریعے کوئی منظر، یعنی لفظ صرف آواز نہیں ہوتے، لفظ بلکہ منظر کشی بھی کرتے ہیں، ہم کو دکھاتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیات کی جانب بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے خود کہا کہ سفیر صدیقی نے کہ میرے اوپر یاسیت کا الزام ہے، کوئی بری بات نہیں، فانی بھی یاسیت کے امام تھے تو مقتدی تو آپ ہو ہی سکتے ہیں کم سے کم یاسیت کے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ یاسیت جو ہے یا اداسی اور مایوسی یہ بھی بڑی مزے کی چیز ہے۔ کبھی کبھی اداس ہونا اچھا لگتا ہے، اپنے آپ کو دل چاہتا ہے کہ ہم اداس ہو جائیں، اداس ہونے کا کوئی سبب نہیں ہوتا۔ شام بھی ہمیں اداسی کا ایک منظر دکھاتی ہے کئی مرتبہ جب ہم شہر سے دور ہوتے ہیں۔ تو یہ اداسی جو ہے دراصل پھر وہی بات کہ ان کے یہاں جو پوزیٹیوٹی ہے اس کی تہ میں اور بین السطور، وہ بہت کام کی چیز ہے کہ یہ موت سے حیات کی طرف دراصل ایک سفر ہے، یہ اندھیرے سے اجالے کی طرف رواں دواں ہونے کا ایک عمل ہے جو سفیر کی شاعری میں ہے۔ یہ شکست و ریگ سے تعمیر و تشکیل کی طرف ایک جست لگائی گئی ہے، ان کے بعد شعر پڑھ کر اندازہ ہوگا۔ تو بہرحال شب سیاہ سے یہ جو ایک سحر کی طرف سفر ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے جو زوال سے عروج کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی سے کامرانی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں مبارکباد ان کو پیش کرتا ہوں اس اچھی ایک طرح سے کتاب کے لیے، اس لیے کہ آپ نے اپنے لیے جگہ بنا لی ہے کہ آپ پر بات ہو رہی ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، لوگ مر جاتے ہیں ان پر بات کیا، کوئی شعر پر بات نہیں کرتا ان کے، لیکن آج اتنے بڑے آڈیٹوریم میں جس میں طالب علم بھی ہیں تو آپ کے دوست بھی ہیں، اور پھر خالد محمود صاحب صرف اس لیے نہیں آئے کہ یہ خالد مبشر صاحب کے استاد ہیں اور خالد صاحب ان کے استاد ہیں، بلکہ کچھ ہے اس کتاب میں۔ پروفیسر شیف الرسول صاحب جو ظاہر کے غزل کو جنہوں نے اپنے طریقے سے سمجھا ہے، پیکر تراشی انہوں نے پڑھائی ہے، پیکر تراشی پر کتابیں آئی ہیں، اس میں پیکر تراشی بہت ہے کتاب کے اندر، جس طرح خالد جاوید صاحب کا ذکر کیا کہ مناظر دکھائے گئے ہیں۔ حقانی القاسمی صاحب جس طرح یہ مابعد الطبیعاتی اس طرح کے مطالعات کرتے رہے ہیں، حقانی القاسمی صاحب آج بھی کریں گے، میٹا فزیکل۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ میں نثر میں میری یہ کتاب آ گئی ہے اتفاق سے، کچھ لوگوں نے پسند بھی کر لی ہے، تو جب میں نثر میں پھنستا ہوں تو مجھے سب سے قریب جو ہیں جو بتا سکتا ہے جو شخص، ہمارے جو سر ہیں وہ تو سب مصروف رہتے ہیں، تو میں سب سے پہلا فون حقانی صاحب کو کرتا ہوں کہ یار یہ بتائیے، تو یہ تمام کیا فرماتے ہیں علماء دین اور علماء ادب اس بارے میں، تو ان سے کافی مشورہ میرا رہتا ہے۔ میری کتاب میں بھی کافی انہوں نے مشورے دیے، میں نے ذکر نہیں کیا ان کا، لوگ کرتے نا شکریہ ان کا، تو شکریہ جیسے رسمی لفظ سے حقانی صاحب کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروگرام میں اتنے ہم لوگ، خالد جاوید صاحب خود جو موت کی کتاب کے تعلق سے، نعمت خانے کے تعلق سے بڑی پہچان رکھتے ہیں، اور خالد مبشر صاحب جن کو یہ بے حد عزیز ہیں سفیر صدیقی، ان کی موجودگی بھی بہت اہم ہے۔ بس 2 شعر ان کے 3 شعر پڑھتا ہوں کہ تیرگی کے آنے سے روشنی نہیں آتی، یعنی موت آنے تک موت بھی نہیں آتی۔ اب سوچتے رہیے، آپ مر ہی نہیں سکتے، آپ کو تو یہ شعر بچا لے گا کہ آپ اس پر ہمیشہ غور و فکر کرتے رہیں گے تو موت آئے گی نہیں۔ تو یہ صاحب اس طرح کے شعری، اب بھی کچھ لوگ زندہ دل ہیں، سفیر یعنی لوگ اب بھی خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کا چیپٹر میں نے چھوڑ دیا، 4-5 کیٹیگری ہے، تو یہ میں نے ایک شعر انتخاب کیا ان کا، اب بھی کچھ لوگ زندہ دل ہیں سفیر یعنی لوگ اب بھی خواب دیکھتے ہیں۔ جو لوگ خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں، چاہے آنکھیں جلانے کا ان کو وارننگ دی جائے، جیسے آج کل ہے خوابوں پر پابندی ہے،
لیکن دیکھتے ہیں لوگ خواب, ان کی تعبیریں تلاش کرتی ہیں. اور بس یہ آخری شعر ان کا پڑھتا ہوں کہ فنا سے بولو کہ اب وہ اپنا ہنر دکھائے, مجھے جو لمحہ سوار نہ تھا گزر گیا. تو اس کو عبور کر لیتا ہے, اس کو جہاں خدشات ہوتے ہیں, جو اندیشے ہوتے ہیں, جہاں خاتمے کا خطرہ ہوتا ہے, اس سے گزر گئے ہیں یہ. اور انہوں نے لکھا کہ ان کی شاعری جس وقت میں کرتے ہیں, مجھے لگا کہ یہ شعری تہجد گزاری کرتے ہیں. 3 بجے لکھی گئی شاعری ہے رات کو. میں نے رات کو 3 بجے اٹھ کر پڑھی ان کی شاعری. یہ مذاکرہ بھی رات کو 3 بجے ہونا چاہیے تھا قاعدے میں. تو اور زیادہ پڑھتے کھولتے شاعری کی شعری تہجد گزاری انہوں نے کی ہے. آخری شعر بس یہ پڑھتا ہوں. انہوں نے ایک شعر, پتہ نہیں یہ غلطی ہے یا شعر ہی ہے ان کا, غلطی تو نہیں ہو سکتی, ذہین آدمی ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ محبت کرنے والے جانتے ہیں, اور دوسرا مصرع ہے کہ محبت کرنے والے جانتے ہیں. یہ شعر کاغذ پہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ شعر تو یہ ہے کہ محبت کرنے والے جانتے ہیں, کہ اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہاں حیرت ظاہر کر رہا ہے شاعر, محبت کرنے والے جانتے ہیں, محبت کرنے والے جانتے ہیں. یہ ان کی خوبی ہے جس مطلب میں اگر انہوں نے کہا ہے, اگر کوئی غلطی نہیں کی ہے اچھا یہ دانستہ طور پر, تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ جگر کی چوٹ اندر سے کہیں معلوم ہوتی ہے. جگر کی چوٹ اندر سے کہیں معلوم ہوتی ہے, جگر کی چوٹ اندر سے نہیں معلوم ہوتی ہے. تو وہاں تو کہیں اور نہیں ہے, لیکن تمہارے یہاں تو کوئی بدلا ہی نہیں یار. ایک وہ جو ہے سائن آف ایکس سے کلمہ کیا ہوتا ہے, وہ مشکل سا لفظ ہے, استفہامیہ اردو میں بول لیتے ہیں, صرف وہ لگا دیا گیا, استجابیہ لگا دیا گیا ہے, ایکسکلیمیٹری سائن لگا دیا گیا ہے. محبت کرنے والے جانتے ہیں, محبت کرنے والے جانتے ہیں. یہ شعر ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اتنی خوبصورت کتاب پر, کہ میں سمجھتا ہوں کہ موت اتنی ہی خوبصورت ہوگی جتنی سفیر صدیقی کی کتاب ہے. بہت شکریہ.